دیا وہ چیزیں کہ جب تمہاری کشتی ڈوب جائے تو وہ تمہارے ساتھ تیرنے لگے، یعنی علم۔ بعض نے کہا کشتی کے غرق ہونے سے مراد موت کے ذریعے بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوب کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کی خدمت میں مفتاح العربیہ حصہ دوم کا لیسن نمبر 25 پیش کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے اس کے 24 اسباق تفصیل کے ساتھ پیش کیے تھے۔ آج کا جو سبق ہے، اس سبق کے اندر جو ہے وہ صیغوں کا استعمال ہے، ماضی جمع کا استعمال کریں گے یہاں پر۔ اور سب سے پہلے کچھ مفرد الفاظ دیتے ہیں آپ کے سامنے، جیسے کہ مثلاً کتبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، باب نصر ینصر سے صحیح ہے اس ایک مرد نے لکھا، کتبہ اس ایک مرد نے لکھا، کتبو ان سب مردوں نے لکھا، کتبہ اس ایک مرد نے لکھا اور کتبو ان سب مردوں نے لکھا۔ اس کے بعد قرأت غیر ماضی معروف صیغہ واحد مؤنث غائب ہے، باب فتح یفتح سے اس ایک عورت نے لکھا، لکھا یہاں پر قرأت اس ایک عورت نے پڑھا، یہ درست نہیں ہے ترجمہ، قرأ یقرأ معنی ہوتا پڑھنا، اس ایک عورت نے پڑھا۔ قرأنا یہ صیغہ جمع مؤنث غائب ہے، ان سب عورتوں نے پڑھا۔ فہمت فہمتا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر حاضر، باب سمیع سے تو ایک مرد نے سمجھا۔ فہمتم فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، تم سب مردوں نے سمجھا۔ اس کے بعد ہے حفظتی فعل ماضی معروف باب سمیع یسمع سے اور واحد مذکر واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے تو ایک عورت نے یاد کیا۔ حفظتن فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث حاضر، تم سب عورتوں نے یاد کیا۔ اس کے بعد ہے ضربتو، یہ دونوں میں استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے، تو ترجمہ کریں گے میں ایک مرد یا ایک عورت نے مارا۔ ضربنا اس کا استعمال 4 صیغوں مشترک ہے، تو یہاں پر بھی ترجمہ کیسے کریں گے؟ ضربنا ہم سب مرد یا عورتوں نے مارا۔ اب یہاں پر دیکھیے، یہاں پر کچھ جمع کا صیغوں ماضی جمع کا استعمال کریں گے، اور آپ ایک ذہن میں قاعدہ پہلے رکھ لیں کہ ہم نے پیچھے بیان کیا تھا کہ فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے، فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے۔ جیسے ہم مثال کے طور پر کہیں قام ولدن، ولدن فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل واحد آئے گا، قام ولدان ہے تب بھی فعل واحد ہی رہے گا، قام اولادن دیکھیے اسم جو ہے وہ جمع ہو گیا لیکن فعل واحد ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد آئے گا، چاہے فاعل تثنیہ ہوتا ہو یا فاعل جمع ہوتا ہو۔ ہاں فرق پڑتا ہے کہ مذکر و مؤنث ہونے کے اعتبار سے، فاعل اگر مؤنث ہے تو فعل مؤنث تو ہو جائے گا لیکن رہے گا واحد ہی۔ لیکن دوسرا قاعدہ یہ کہ فاعل اگر اس میں ظاہر نہ ہو کر کے ضمیر ہو تو ایسی صورت میں مرجع یعنی ما قبل کو دیکھا جائے گا، اس کے ما قبل کو دیکھا جائے گا کہ ما قبل میں کس طرح کا اسم وارد ہے۔ اگر ما قبل میں جو اسم وارد ہے واحد ہے تو ایسی صورت میں صیغہ بھی واحد کا استعمال ہوگا۔ اگر ما قبل میں اسم جو ہے تثنیہ وارد ہے تو صیغہ بھی تثنیہ ہوگا، یعنی اگر فاعل اس میں ظاہر ہو، فاعل اس میں ضمیر ہو تو فعل میں ضمیر کے مرجع کے مطابق کیا ہے ایک ضمیر لے آئیں گے، تو فعل میں مرجع کے مطابق ایک ضمیر لے کے آئیں گے جو ما قبل کی طرف لوٹتی ہوگی۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ یہاں پر جمع ماضی استعمال ہے، الآباء امروا، آبا اب ان کی جمع ہے، والدین باپوں نے، امروا حکم دیا،
سب کے باپوں نے حکم دیا۔ یہاں امرو صیغہ جمع استعمال ہوا ہے کیونکہ یہاں فاعل اس کے بعد ظاہر نہیں ہے۔ جب فاعل اس کے بعد ظاہر نہیں ہے تو بلکہ فاعل کون بنا؟ ضمیر بنا۔ تو اب ایسی صورت میں جب فاعل اس میں ظاہر نہ ہو بلکہ ضمیر ہو تو فعل کو ما قبل کے مرجع کے مطابق لاتے ہیں۔ دیکھیے یہاں پر امرو کو میں فعل کو جمع استعمال کیا گیا کیونکہ اس کا جو ما قبل ہے الآبا وہ کیا ہے؟ وہ بھی اسم ہے اور وہ بھی جمع ہے۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ جب فاعل اس میں ضمیر ہو تو ما قبل کے مرجع کے مطابق ہوگا، ما قبل جمع ہوگا تو فعل میں اسی کے مطابق ضمیر لے آئیں گے، لہذا یہاں ضمیر واو کی لیا ہے۔ الآباء مبتدا، امرو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے الاولاد عاملو، الاولاد ولد کی جمع ہے اور عاملو انہوں نے کام کیا۔ الاولاد عاملو لڑکوں نے کام کیا۔ الاولاد مبتدا، عاملو فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارد اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو۔ یہاں پر بھی دیکھیں عاملو ماضی کا صیغہ جمع استعمال ہے۔ اب سارے صیغوں میں سیم یہی طریقہ ہے، یہی ترکیب کا طریقہ ہم نے ایک دو جگہ ذکر کر دی۔ الشیوخ نصحوا، شیوخ شیخ کی جمع ہے، نصحوا نصیحت کی، یعنی بزرگوں نے نصحوا نصیحت کی۔ یہاں پر بھی فعل جمع استعمال ہوا، الشیوخ مبتدا، نصحوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے الاطفال سمعوا، الاطفال طفل کی جمع بچے، سمعوا انہوں نے سنا، بچوں نے سنا۔ الاطفال مبتدا اور سمعوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے الشبان نصروا، شبان یہ شابون کی جمع ہے، نوجوان، نصروا مدد کی، نوجوانوں نے مدد کی۔ سیم ترکیب ہے الصبیان اکلوا، الصبیان صبیون کی جمع اکلوا کھایا، الصبیان اکلوا بچوں نے کھایا۔ آگے الامہات امرنا، امہات یہ امن کی جمع ہے، مائیں، امرنا جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو نا ضمیر اس کا فاعل ہوگا جو ما قبل مرجع کے مطابق ہوگا۔ الامہات مبتدا، امرنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، نا ضمیر اس کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ البنات طبخنا، بنات بنتن کی جمع لڑکی اور طبخنا پکایا، البنات طبخنا لڑکیوں نے پکایا۔ البنات مبتدا اور طبخنا فعل صیغہ جمع مؤنث غائب، نا ضمیر فارس فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ آگے ہے الفتیات حضرنا، فتیات معنی ہوتا ہے دوشیزائیں، فتاتن کی جمع فتیات، حضرنا حاضر ہوئیں آئیں، الفتیات حضرنا دوشیزائیں آئیں۔ سیم ترکیب ہے الطفلات ضحکنا، طفلات معنی بچیاں، ضحکنا ہنسیں، الطفلات ضحکنا بچیاں ہنسیں، الطفلات ضحکنا بچیاں ہنسیں۔ النساء اکلنا، النساء معنی عورتیں، اکلنا معنی کھایا، النساء اکلنا عورتوں نے کھایا۔ النساء مبتدا، اکلنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مؤنث غائب، نا ضمیر بارز فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ الرجال شربوا، الرجال معنی مرد، شربوا معنی پیا، الرجال مبتدا، شربوا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر غائب، واو ضمیر بارز اس کا فاعل جو راجع ہے رجال کی طرف، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر، مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ اب یہاں پر آ جائیں، یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے فعل فاعل اور مبتدا خبر۔ قاعدہ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ جب جملے کا پہلا حصہ فعل سے شروع ہو اس کو ہم جملہ فعلیہ کہتے ہیں، جب جملے کا پہلا حصہ جو ہے وہ اسم سے شروع ہو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔
جملہ اسمیہ کے دوسرے حصے کا جو ہے وہ اسم ہونا کوئی ضروری نہیں، دوسرا حصہ اسم بھی ہو سکتا ہے، فعل بھی ہو سکتا ہے۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ فعل فاعل کے اندر فاعل اسے کہتے ہیں جس کا سے پہلے کوئی فعل ہو یا شبہ فعل ہو اور اس کے ساتھ اس کا قیام بطور قیام ہو، نہ کہ اس پر واقع ہو۔ تو فعل کے لیے فاعل سے پہلے فعل ہونا ضروری ہے، اور ترجمہ تقریباً دونوں کا عام طور پر آج کل لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، بس عبارت کے ذریعے آپ پہچانیں گے کہ جملہ فعلیہ ہے یا جملہ اسمیہ ہے۔ ہاں بعض جو ہے اس طرح سے ترجمہ کرتے ہیں جملہ فعلیہ کا کہ فعل پہلے آیا تو فعل کا ترجمہ کر دیتے ہیں، اور بعد میں اسم آیا تو اسم کا ترجمہ کرتے ہیں۔ تو دونوں میں فرق بیان کر کے ہم آپ کو دیتے ہیں۔ سیم ترکیب ہے پیچھے کی طرح، باقی کچھ مشکل نہیں ہے۔ دیکھیے الحضر الضیوف، یہاں ترجمہ کریں گے حضر الضیوف، حاضر ہوئے مہمان۔ یہاں دیکھیں فاعل جمع ہے، قاعدہ ہم نے پیچھے بیان کیا، جب فاعل اس میں ظاہر ہو تو فعل ہمیشہ واحد استعمال ہوگا چاہے فاعل جمع آ جائے۔ دیکھیے یہاں ضیوف ضیف کی جمع ہے لیکن فعل واحد استعمال ہے۔ تو ترجمہ کریں گے پہلے فعل کا، مہمان حاضر ہوئے مہمان، اور ادھر ہے الضیوف حضر، یہاں پر حضر، یہاں دیکھیں اس کے اندر کہ فاعل اس میں ظاہر نہیں ہے حضر کے بعد، بلکہ اس کے اندر ایک ضمیر ہے، اور ضمیر جو ہے وہ مرجع کے مطابق ہوتی ہے جیسا مرجع رہتا ہے۔ مرجع ہم نے جب دیکھا کہ ضیوف یہ جمع ہے تو اس صیغے کو بھی کیا ہے، اس کے اندر ایک ضمیر جمع کی استعمال کی گئی اور صیغہ بھی جمع کے طور پر استعمال کیا گیا۔ الضیوف حضر، مہمان حاضر ہوئے، یہاں ترجمہ پہلے کریں گے مہمان کا اور بعد میں حضر فعل کا۔ تو مہمان حاضر ہوئے۔ نصح الشیوخ، نصیحت کی بزرگوں نے، الشیوخ نصحوا، بزرگوں نے نصیحت کی۔ آگے طبخت النساء، دیکھیں یہاں فاعل اس میں ظاہر ہے تو فعل مؤنث استعمال ہوا، واحد استعمال ہوا، چونکہ فاعل مؤنث ہے اس لیے مؤنث استعمال ہو گیا۔ طبخت النساء، پکایا عورتوں نے، النساء طبخنا، عورتوں نے پکایا۔ اس کے بعد ہے امرت المعلمات، امرت میں نے حکم دیا، المعلمات معلمہ استانیوں نے، امرت المعلمات استانیوں نے حکم دیا۔ اب یہاں پر دیکھیے معلمات فاعل اس میں ظاہر ہے، اگرچہ جمع ہے لیکن چونکہ ظاہر ہونے کی وجہ سے فعل واحد استعمال ہوا۔ المعلمات امرنا، یہاں تھا حکم دیا معلمات نے، اور یہاں ترجمہ کر لیں المعلمات امرنا، استانیوں نے حکم دیا۔ آگے نہضت البنات، نہضت مانے اٹھی، البنات مانے لڑکیاں، نہضت البنات اٹھیں لڑکیاں۔ آگے ہے البنات نہضنا، لڑکیاں اٹھیں، البنات نہضنا، لڑکیاں اٹھیں۔ اس کے بعد ہے هل قرأتم ایھا الاولاد، اے لڑکو کیا تم نے پڑھا، ایھا الاولاد اے لڑکو کیا تم نے پڑھا۔ هل حرف استفہام، قرأتم فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، تم ضمیر بارز کا فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، اور ایھا الاولاد کی الگ ترکیب کر دیں کہ ایھا الاولاد، ایھا موصوف ہا برائے تنبیہ، الاولاد صفت موصوف صفت سے مل کر منادہ مفعول بہ ہوا، ادو فعل کا ادو فعل اپنے فاعل اور منادہ مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ نعم جی ہاں، قرأنا جی ہاں ہم نے پڑھا، قرأنا فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر جمع متکلم، نا ضمیر اس کا بارز فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ احفظتن ایھتها البنات، اے لڑکیوں کیا تم نے یاد کیا۔ احفظتن حرف استفہام، حفظتن فعل ماضی معروف، صیغہ جمع مذکر حاضر، اور نا ضمیر اس کا بارز فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا۔ ایھتها البنات کی ترکیب اوپر کی طرح ہو جائے گی، لا نہیں، ما قرأنا ہم نے نہیں پڑھا۔ اس کے بعد ہے وقف الاستاذ من کرسیہ واخذ الطباشیر، وقف مانے کھڑا ہوا، الاستاذ استاد صاحب کھڑے ہوئے، من کرسیہ اپنی کرسی سے، وقف الاستاذ من کرسی، استاد صاحب اپنی کرسی سے کھڑے ہوئے، واخذ الطباشیر اور انہوں نے چاک لے کر، وکتب الدرس بہ علی السبورہ اور اس کے ذریعے سے جو ہے وائٹ بورڈ پر انہوں نے سبق لکھا۔ وقف الاستاذ من کرسی، استاد کرسی سے کھڑے ہوئے،
وقفہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، الاستاد اس کا فاعل، من حرف جر کرسی مرکب اضافی ہو کر مجرور، جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، وقفہ فعل اپنے فاعل اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، واخذت تباشیرہ اور انہوں نے چاک لیا، واو حرفیت اخذہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب اور ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، التباشیر مفعول بہ، فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وکتبت درس بھی علی السبورہ اور اس کے ذریعے سے وائٹ بورڈ پر سبق لکھا، وعاطفہ کتبہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، الدرس مفعول بہ بحرف جر ہی ضمیر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، اول علی حرف جر السبورہ مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو ثانی، کتبہ فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور دونوں ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ثم سألت تلامیذہ پھر طلبہ سے پوچھا، ثم حرفیت سألہ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، التلامیذہ مفعول بہ، فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ماذا کتبت میں نے کیا لکھا، ماذا کتبت میں نے کیا لکھا، ماذا جو ہے مفعول بہ اور کتبت فعل ماضی معروف صیغہ واحد متکلم، تو ضمیر اس کا بارز فاعل، فعل فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، وقف احد من التلامیذ وقرأہ، وقف احد من التلامیذ ثم ماذا کتب، وقف احد من التلامیذ وقرأہ طلبہ میں سے ایک کھڑا ہوا، وقرأہ اور اس کو پڑھا، وقف فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، احد موصوف، من حرف جر التلامیذ مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف مستقر، ثابت اسم فاعل ہوا فاعل، اسم فاعل اپنے فاعل سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت، احد موصوف اپنی صفت سے مل کر کے فاعل، فعل فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وقرأ اور اسے پڑھا، وعاطفہ قرأ فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب ہوا ضمیر پوشیدہ فاعل، ہو ضمیر مفعول بہ، فعل فاعل مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، ثم سألہم الاستاد پھر استاد صاحب نے ان سے پوچھا، ثم حرفیات سأل فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، ہم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، الاستاد اس کا فاعل، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، افہمتم درس الیوم جیدا کیا تم نے آج کا سبق اچھی طرح سمجھ لیا، کیا تم نے آج کا سبق اچھی طرح سمجھ لیا، حرف استفہام، فہمتم فعل ماضی معروف صیغہ واحد جمع مذکر حاضر، تم ضمیر بارز اس کا فاعل، دراصل یومی مرکب اضافی ہو کر مفعول بہ، اور جیدن یہ صفت ہے ایک مصدر محذوف کی، یعنی ہم نکالیں گے فہمن جیدن، فہمتم دراصل یومی فہمن جیدن، فہمن موصوف جیدن صفت، موصوف صفت سے مل کر مفعول مطلق، فہمتم فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہوا، انشائیہ اس لیے ہوگا کیونکہ یہ سوالیہ جملہ ہے، التلامیذ یعنی قالت تلامیذ طلبہ نے کہا، نعم فہمنہ جیدا وکتبناہ فی کراساتنا جی ہاں ہم نے اسے اچھی طرح سمجھ لیا اور ہم نے اسے اپنی کاپیوں میں لکھ لیا، نعم یہ حرف ایجام میں سے ہے، فہمنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، نا ضمیر بارز کا فاعل اور ہو ضمیر مفعول بہ، اور جیدن یہ مفعول مطلق بنے گا، صفت اس کی یہ ہے، محذوف ہے اس کا، یعنی فہمن جیدن، فہمن موصوف جیدن صفت، موصوف صفت سے مل کر کے مفعول مطلق ہوا فہمنا فعل کا، فہمنا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور مفعول مطلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا، وکتبناہ فی کراساتنا اور اسے ہم نے اپنی کاپیوں میں لکھ لیا، کتبنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع مذکر حاضر، صیغہ جمع متکلم، نا ضمیر بارز کا فاعل، ہو ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فی حرف جر کراساتنا مرکب اضافی ہو کر مجرور جار مجرور سے مل کر ظرف لغو، کتبنا فعل اپنے فاعل مفعول بہ اور ظرف لغو سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا،
یہ سبق تو ہمارا ہو گیا. اب آئیے اس سبق کی جو اس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس سبق کے تحت آئیے کہ 10 جملے جو ہے وہ درس اعضاء کے مطابق ایسے 10 جملے مع ترجمہ لکھ کر اپنے استاد کو دکھائیں جن میں ضمائر کا استعمال کیا گیا ہو. دیکھیے ہم آپ کے سامنے یہ جملے پیش کرتے ہیں. یہ 10 جملے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں. دیکھیے یہاں پر جن میں ضمائر کا استعمال ہے. سب سے پہلے ہے النساء جئنا، اسی کے حساب سے ضمیریں ہیں، عورتیں آئیں. نمبر 2 العلماء نصحوا، علماء نے نصیحت کی. نمبر 3 الرجال اکلوا، لوگوں نے کھایا. نمبر 4 البنات طبخنا، لڑکیوں نے پکایا. نمبر 5 المسلمون جاہدوا، مسلمانوں نے جہاد کیا. اس کے بعد ہے النساء ضحکنا، عورتیں ہنسیں. نمبر 6 ہے الطلاب حفظوا، طلبہ نے یاد کیا. الفتیات درسنا، دوشیزاؤں نے پڑھا. المتعلمات کتبنا، طالبات نے لکھا. الناس عاملوا، لوگوں نے کام کیا. یہاں پر دیکھیے کہ 10 جملے ایسے استعمال کیے گئے جن میں جو ہے وہ ضمائر کا استعمال کیا گیا تھا کہ اس سے پہلے جو ہے اسم جمع استعمال ہے تو اس کے بعد جو ہے فعل کے اندر ایک ایسی ضمیر لائی گئی جو جمع جو ما قبل کی طرف راجع تھی. تو یہ جو سبق تھا آج کا مفتاح العربیہ حصہ دوم کا سبق نمبر 25 پوری تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کیا. آج کا سلسلہ آپ کو کیسا لگا ضرور بتائیں، کوئی کمی تو اصلاح فرمائیں. ہمارے چینل مفتی گلیل مصباحی درس نظامی کو سبسکرائب کریں، دوسروں کو شیئر کریں تاکہ دوسرے بھی آپ کے ساتھ ثواب میں شریک ہو جائیں. جزاکم اللہ خیرا. اللہ آپ کی علم میں برکتیں عطا فرمائیں.